امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، اقتدار۔ اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرنے والی ایک نوجوان خاتون مہر النساء اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب اس کا بھائی ایک سیاست دان کے بیٹے کی وجہ سے ہونے والے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم وہ اس کی موت کے گرد پھیلے جھوٹ کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے، فہیم برنی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، روبینہ اشرف، احمد رندھاوا، جاوید شیخ، سیمی پاشا، رابعہ رضوان اور نعمان کہوت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 11، دنیا پور۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ دنیا پور ایک ایسی دنیا کو دکھاتا ہے جہاں طاقت کی تلاش لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا پور نام ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود پر کنٹرول اور اختیار کی قدر کی جاتی ہے، جس سے سخت فیصلے اور اقدامات ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، سمیع خان، منظر صہبائی، علی رضا، خوشحال خان اور رمشا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، شاہد شفاعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، کچھ نہ کہنا۔ کچھ نہ کہنا گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈرامہ ہے جو محبت، نقصان اور نہ کہے گئے الفاظ کے وزن کی ایک پرجوش کہانی کو سامنے لاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، اسامہ خان، سید جبران، ماہا حسن اور سویرا ندیم شامل ہیں۔ یہ کہانی ان افراد کی جذباتی جدوجہد کو بیان کرتی ہے جو تقدیر سے جکڑے ہوئے ہیں لیکن حالات سے الگ ہیں، جیسا کہ رشتوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور دل بند ہونے کے لیے تڑپتے ہیں۔ ڈرامہ خاموشی کی طاقت اور جذبات کے اثرات کی کھوج کرتا ہے جو بغیر کہے رہ جاتے ہیں۔ ایک دلکش کہانی اور شاندار کاسٹ کے ساتھ کچھ نہ کہنا ایک شدید اور دل سے بھرے سفر کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، اگر تم ساتھ ہو۔ اگر تم ساتھ ہو ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے رادین شاہ نے لکھا ہے، عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں امیر گیلانی، زاویار نعمان اجاز، ماورا حسین، عدنان جعفر، تارا محمود، شہریار زیدی، لبنہ اسلم، مشال خان اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، نقاب۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں نقاب سچ کو چھپاتے ہیں اور دھوکہ ہر سائے میں چھپا ہوا ہے، نقاب اسرار، دھوکہ دہی اور چھپی ہوئی شناختوں کی ایک دلکش کہانی کو منظر عام پر لاتا ہے جہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو وہ نظر آتا ہے۔ یہ ڈرامہ رازوں کے جال میں الجھے ہوئے افراد کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جہاں طاقت، محبت اور انتقام کا تصادم غیر متوقع طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پرتیں چھلکنے لگتی ہیں، تاریک سچائیاں ابھرتی ہیں، وفاداریوں کی جانچ ہوتی ہے اور لوگوں کی دوہری زندگیوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہر کردار احتیاط سے تیار کیا ہوا بیس پہنتا ہے، لیکن جیسے جیسے تقدیر اپنا ظالمانہ کھیل کھیلتی ہے وہ لمحہ آتا ہے جب ہر نقاب کو گرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، دستک۔
دستک محبت، ہمت اور نامعلوم کے دروازے کھولنے کی ہمت کے تبدیلی کے اثرات کی کہانی ہے۔ یہ ایک ہچکچاہٹ والی دستک کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے، ایک غیر معمولی سفر کا مرحلہ طے کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں چیلنجز لامتناہی ہیں۔ یہ ایک لمحہ دو اجنبیوں کی زندگیوں کو جوڑتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جد و جہد سے لڑ رہا ہے اور اپنے ماضی کا وزن اٹھا رہا ہے۔ جب وہ سماجی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، دستک امید اور لچک کی علامت بن جاتی ہے۔ ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ دستک ایک گہرا سوال پوچھتی ہے، کیا کوئی فیصلہ واقعی زندگی بھر کا راستہ بدل سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، اے دل۔ اے دل محبت، تقدیر اور زندگی کی آزمائشوں کی ایک پرجوش کہانی ہے، جہاں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے دو افراد تقدیر کے دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا سفر اس خیال کا ثبوت ہے کہ حقیقی محبت صرف کسی کامل سے ملنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کو چیلنج کرے گا، تبدیل کرے گا اور مکمل کرے گا۔ ڈرامہ اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ جد و جہد اور زندگی کی رکاوٹوں کے باوجود ان کا رشتہ کیسے بڑھتا ہے، جس میں سماجی توقعات، ذاتی لڑائیاں اور غلط فہمیاں شامل ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت اپنی محبت خالص ترین حقل میں سخت ترین آزمائشوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون ایک زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد مرکوز ہے، جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے۔ اشنا شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان خاتون ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور راحم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود راحم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے، جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے۔ اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا، ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے۔ پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالاتر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت اپنی خالص ترین شکل میں سخت ترین آزمائشوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، دل نادان۔ نایاب ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنے والدین کو کھونے کے بعد اپنی دادی اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بھابھی اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ڈالتی ہے اور اس کی ذاتی ترقی کو روکتی ہے۔ زاویار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک کامیاب آدمی، نایاب کے ساتھ اس کی نانی نے اس کی سادہ لوہی اور سادگی کی وجہ سے جوڑی بنائی ہے۔ اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کرنے اور اپنی کزن تانیہ کو نایاب سے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد
زاویار جلد ہی اس کی تعلیم اور گرومنگ کی کمی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ زاویار کے انکار سے دکھی تانیہ نایاب اور زاویار کے درمیان درار کو بڑھاتی ہے، جس سے ان کی شادی میں تناؤ اور تنازع پیدا ہوتا ہے۔ کیا زاویار اور نایاب کی شادی تانیہ کے منصوبوں کو برداشت کر پائے گی؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، عائشہ سیزن 2۔ عائشہ ایک متقی نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتی ہے، جس کا غیر متزلزل ایمان ہر فیصلے کو تشکیل دیتا ہے۔ مضبوط اخلاق کے ساتھ پرورش پانے والی وہ اعتماد اور مقصد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر ایک کرشماتی نوجوان ہے جو جدیدیت کو مکمل طور پر اپناتا ہے۔ عائشہ کے ان عقائد کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ ان کے راستے اس وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جب ازمیر کی ایک غلطی نے عائشہ کی پرامن زندگی کو پارا پارا کر دیا، اسے چیلنجز کے ایک ایسے انتھک طوفان میں پھینک دیا جو اس کی لچک اور ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ کیا ازمیر واقعی عائشہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، محشر۔ محشر میں محبت قربانی سے ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کے سفر کی پیروی کرتی ہے جو کسی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جس کے عزائم سب سے بڑھ جاتے ہیں، محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں محبت بے لوث ہے اور دینا سب سے اہم ہے۔ کہانی عبد الرحمن اور آئمہ کے گرد گھومتی ہے جو قسمت کے موڑ سے جڑے کزن ہیں۔ ان کا سفر صرف محبت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان جذبات اور قربانیوں کے بارے میں ہے جو واقعی ان کے بندھن کو خاص بناتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔